جیسے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیات کو اللہ نے مبعوث فرما کر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کیا ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تمام نعمتوں کو زوال حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ایسی ہے جس کو زوال نہیں ہے، اور جس کو زوال نہیں ہے اس کو کمال ہے، اس کو کمال ہے۔ بتاؤ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے؟ تم ہمیں نہ بتاؤ رازق اور مرزوق میں کیا فرق ہے، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا کر ہم شرک کو جڑ سے ختم کرتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اے لوگوں جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی جو ڈیفینیشن ہے، جو خدا کی تعریف ہے وہ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ضرور تحقیق ایمان والوں پر میں نے احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، ان میں اپنا رسول مبعوث فرما کر۔ یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے انسانیت پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی احسان جتلایا نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی بڑی شانوں والے انبیاء کو مبعوث فرمایا، جیسے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیات کو اللہ نے مبعوث فرما کر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کیا ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں کانوں جیسی نعمت سے نوازا، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں والدین جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ نواز کر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نہیں فرمایا۔ لیکن جب اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا نبی مبعوث فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر کے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ احسان جتلایا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے باقی جتنی بھی بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو زوال حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ایسی ہے جس کو زوال نہیں ہے، اور جس کو زوال نہیں ہے اس کو کمال ہے، اس کو کمال ہے۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو آئیں قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کا ہم شکریہ کیسے ادا کریں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اے لوگو میرا شکر ادا کرنا نہ شکری نہ کرنا۔ یا اللہ اگر ہم تیرا شکر ادا کریں تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے لوگو اگر تم نے میرے کرم پر میرے فضل پر اگر شکریہ ادا کیا لازیدنکم تو ضرور اس کے اندر میں اضافہ فرما دوں گا۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے جو بھی بندہ میرے محبوب کی ولادت پر ذکر کرے، جو بھی بندہ میرے محبوب کی ولادت پر خوشی کرے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ہم اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اب کوئی دنیا دار کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ بندہ بہت خوش ہوتا ہے، یار اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بہت عظیم تحفہ عطا کیا ہے، تو کیا ہم خوب چرچا بھی نہ کریں؟ کیا ہم جلوس بھی نہ نکالیں؟ کیا محفل کا انعقاد بھی نہ کریں؟ کیا ہم میلاد نہ بنائیں؟ ہم سب کچھ کریں گے۔ تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جب ہم چرچا کرتے ہیں تو اس کے اندر ذکر کیا کرتے ہیں۔
ہم اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر خوشی منانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر خوب چرچا کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت والے جو ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، اس آیت کریمہ کے تحت ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناتے ہیں اور خوب چرچا بھی کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، ان کی طرف اپنا نبی مبعوث فرما کر۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اور کیا طریقہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے۔ محبوب اعلان کر دیجئے، اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے، جب تم پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو اے لوگوں خوشی منایا کرو۔ کہ نا ہم اہل سنت و جماعت والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منا کر یہ بتا رہے ہیں ہم وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو ایسے کام ہیں اگر مسلمان ان کو اپنا لیں تو اللہ وحدہ لا شریک ان کو بلا حساب اجر عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے کام ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ بندہ اس مصیبت پر صبر کر جائے۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو کوئی خوشی عطا کرے تو اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرے۔ تو دیکھ لینا محرم کے اندر صبر کرے تو سنی، اور ربیع الاول کے اندر آ کے خوشی منائے تو سنی۔ دوستو آئیں دیکھتے ہیں اور کیا طریقہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرنے کا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے لوگوں جو تم لوگوں نے مال جمع کر رکھا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کے ذکر میں اس کو صرف کرو۔ تو پتہ چلا ہم جو سنی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ہم جو جلوس نکالتے ہیں، ہم عین اسی آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک بندے کا مال اور بندے کی اولاد بندے کے لیے آزمائش ہے۔ اور یاد رکھیں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول پر اپنا مال خرچ کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، یاد رکھیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں، جب ہم جلوس نکالتے ہیں، جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں تو لوگ آ کر کہتے ہیں دیکھو جی یہ لوگ جو ہیں یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں تم رک جاؤ، تم ہمیں نہ بتاؤ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے، تم ہمیں نہ بتاؤ رازق اور مرزوق میں کیا فرق ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا کر ہم شرک کو جڑ سے ختم کرتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اے لوگوں جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی جو ڈیفینیشن ہے، جو خدا کی تعریف ہے وہ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔